الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب تمہارا ملاقات اور تمہارا معاملہ کسی جماعت سے ہو اور جنگ کے میدان میں تمہارے ساتھ کسی جماعت سے تمہارا ٹکراؤ ہو تو فثبتوا، پھر استقامت کا اور مضبوطی کا مظاہرہ کرو اور خوب اللہ کو یاد کرو، اور ایسے موقع پہ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جوڑ رکھو، اتفاق رکھو، اور اپنی صفوں کو نفاق سے اور انتشار سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ انتشار اور نفاق سے قوت اور طاقت کمزور ہو جایا کرتی ہے اور دشمن کو موقع ملتا ہے۔ یہ اہل ایمان کو ہدایت ہے کہ جب مسلمان کسی دشمن سے میدان جنگ میں اس سے واسطہ پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، پھر کمزوری نہ دیکھو، تدبیر ضرور کرو، اسباب وسائل ضرور اختیار کرو، لیکن مسلمانوں کی اصل طاقت اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اور اسے یاد کرنے سے اللہ کی مدد اور نصرت آیا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ امت مسلمہ خوش نصیب امت ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ اسے اسلام نے ایک معزز اور اسے عظیم فریضہ جہاد جیسا عظیم عبادت قرار دیا ہے، اور یہ جہاد اور شہادت یہ وہ عظیم عمل ہے کہ روئے زمین کے سب سے پیاری مخلوق حضرات انبیاء علیہ السلام ان کی آرزو ہوا کرتی تھی، ان کی تمنا ہوا کرتی تھی، ان کی چاہت ہوا کرتی تھی کہ جہاد کا فریضہ اور جہاد کی عبادت ملے اور شہادت جیسا منصب ملے، بلکہ انبیاء علیہ السلام میں خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، جن کی نبوت اور نبوت بھی پھر ایسی کہ عظیم نبوت جس سے آگے انسان کسی عظیم مرتبے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسا پیغمبر بھی کہہ رہے کہ اگر مجھے اپنی امت کا مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا۔ لولا اشق علی امتی ما قعدت، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ما قعدت خلف سریہ، میں کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا، اور میری چاہت ہے وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری آرزو ہے کہ میرا شہادت ہو اللہ کے راستے میں اور میں قربان ہوں اللہ کے راستے میں، میں اللہ کے راستے میں
شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو یہ آرزو نہیں ہوگی کہ میں دنیا میں آؤں، چاہے اسے دنیا میں کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ مل رہی ہو، لیکن ایک شہید ایسا ہے یہ آرزو کرے گا اللہ 10 مرتبہ دنیا میں مجھے دوبارہ بھیج، پھر تیرے راستے میں شہادت کا منصب حاصل کروں، اس لیے کہ وہ جنت میں اس کے انعامات دیکھ چکا ہے، اس کے مزے دیکھ چکا ہے، اس کی کرامت اور عزت دیکھ چکا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ خوش نصیب ہے کہ اس کے دین میں جہاد جیسا فریضہ ہے، شہادت جیسا عظیم منصب ہے۔ اس لیے اس امت کا کوئی فرد میدان جہاد میں کبھی نہیں ہارا کرتا، یا تو فتح ملا کرتی ہے یا شہادت کی شکل میں عظیم منصب ملا کرتا ہے۔ اس مسلمان کی تو اس راستے میں ناکامی ہے ہی نہیں، اس راستے میں تو مسلمان کی ناکامی اور شکست ہے ہی نہیں۔ اور میرے عزیزو یہ بھی خوب جانیے، اسرائیل کا یہودی ہو یا ہندوستان کا مشرک ہو، اس کا پہلا نشانہ اللہ کے گھر ہے، اس کا پہلا نشانہ دین کے مراکز ہیں۔ وہ جانتا ہے اور خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وہ مراکز ہیں جو ایک طرف فریضہ جہاد اور مسلمانوں میں شہادت کا ولولہ اور مسلمانوں میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ، انہی مساجد سے آواز آتی ہے، انہی دینی اداروں سے آواز آتی ہے، اس لیے کہ یہی قرآن حدیث پڑھنے کے یہی مراکز ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک کے سب سے پہلی دفاعی قوت انہی مساجد اور مدارس کا طبقہ، یہی اس ملک پر قربان ہونا اپنی سعادت سمجھتا ہے، یہی دیندار طبقہ، مساجد سے جڑا طبقہ اس ملک کا فرض حفاظت اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے، اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے۔ اس ملک میں جو بھی جتنا مسلمان اچھا اور بڑھیا ہوگا، اسے اپنے ملک سے اتنی محبت ہوگا، وہ اپنے ملک کا اتنا وفادار ہوگا، وہ اپنے ملک کے لیے قربانی دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ خوش نصیب امت ہے کہ اس کے دامن میں اور اس کے دین میں ایک طرف شہادت کا عظیم منصب ہے اور ایک طرف جہاد کی عظیم عبادت ہے۔ اس امت کے لیے ہار نہیں ہے، اس امت کے لیے شکست نہیں ہے۔ بڑے عرصے بعد یہودی اور مشرک مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ آپ کے ملک کے ساتھ اس وقت جو جارحیت ہے وہ ہندوستان کے مشرک بھی ہے اور دوسری طرف اسرائیل کا یہودی بھی اس میں شامل ہے۔ بڑے عرصے کے بعد یہودی اور مشرک دونوں مل کر اس ملک کی جارحیت کے خلاف اکٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑے وہ نوجوان جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کے بدولت شہادت کا جذبہ دیا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے جہاد کی عظمت عطا فرمائی ہے، رات دن ان فضاؤں کے اندر بھی دشمن کے دانت کھٹے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے لیے دل و جان سے دعا گو ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کی شہادت اور بہادری کو اور ان کی عزم و ہمت کو اور ان کے اس شہادت اور جہاد کے جذبے کو اللہ تعالیٰ اور بڑھوتری عطا فرمائے۔ یہ ملک کے افراد سوتے ہیں لیکن وہ سرحدوں پہ جاگتے ہیں، وہ فضاؤں میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے
جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے ملک کی تحفظ اور قربانی کے لیے الحمدللہ سرحدوں پہ موجود ہیں۔ لیکن ہم اپنے ان بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ الحمدللہ یہ پوری مسلم امہ اور پورا وطن عزیز کا باشندہ ان کے پشت پہ کھڑا ہے، ان کے پشت پہ کھڑا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اور مسلمان ڈرا نہیں کرتا، بزدل نہیں ہوا کرتا، خوف زدہ نہیں ہوا کرتا، وہ شہادت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑا سرمایہ سمجھا کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شہادت سبحان اللہ ایک ایسی زندگی ہے، ایک ایسی زندگی ہے جس کی تمنا اور جس کی آرزو ہر پیغمبر نے کی، ہر اللہ کے رسول نے کی ہے۔ موت کی گھڑی میں جو سب سے بڑا انعام کسی مسلمان کو مل سکتا ہے وہ شہادت کی دولت، وہ شہادت کی نعمت ہے، ایسی بڑی دولت ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو اللہ کے اس راستے میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اے مسلمان، خصوصاً ہمارا وطن الحمدللہ امن اور سلامتی اس کا دائی ہے، لیکن جب دشمن جارحیت مسلط کرتا ہے اور یہ ظلم ڈھاتا ہے تو پھر ضرورت ہے کہ اس کی وہ فرعونیت نکالی جائے، اس کی سرکشی ختم کی جائے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اپنے سپاہیوں سے اور وطن کے ان محافظوں سے امید ہے کہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں، یہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے، اور یہ پوری قوم بھی انشاءاللہ تنہائیوں میں، تاریکیوں میں اور ہر گھڑی ان کی سلامتی کے لیے، ان کی استقامت کے لیے دعا گو بھی ہے، اور جب ضرورت پڑی یہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو، یہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ تو میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے اپنے اندر، ہم نے اپنی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ایک یکجہتی کی مثال قائم کرنی ہے، ایک اتفاق اتحاد کی مثال قائم کرنی ہے۔ ہم نے ایک قوت بن کے دشمن کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے، ایک طاقت بن کے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ اگر میری کامیابی ہو سکتی ہے تو دو صورتیں، ایک صورت تو یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر موت کا خوف ڈال دو، موت کا خوف ڈال دو، اور دوسری صورت یہی ہے کہ ان کے اندر نفاق اور ان کے اندر افتراق ڈال دو۔ دشمن بھی جانتا ہے، وہ بھی ہمیں ان دنیا کی اس تاریخ میں بار بار آزما چکا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کفر اور مشرک کبھی مسلمان کے ایمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کافر اور مشرک میدانوں میں کبھی مسلمانوں کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے اندر سے موت، شہادت کا اور ان کے اندر سے جہاد کا جذبہ نکال دو اور ان کو خوف میں مبتلا کر دو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری امت کی یہ کمزوری میری امت کی اصل پستی ہے۔ حضرت ثوبان فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری امت کی یہ کمزوری میری امت کی اصل پستی اور ذلت اور شکست ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت آئے گا سارا کفر تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو یوں دعوت دے گا جیسے کسی ضیافت کی اور کسی دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے، کسی دسترخوان پہ کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری طاقت کم ہوگی؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے؟ فرمانا نا،
تمہاری بہت بڑی طاقت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ اور تمہارا رعب اور دبدبا کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ تعداد بھی بڑی، وسائل بھی بہت، افرادی قوت بھی بہت، پھر دشمنوں کے دلوں سے رعب کیوں نکلے گا؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو، وہن۔ کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے حد سے زیادہ محبت، زندگی کی حد سے زیادہ چاہت اور موت کا خوف۔ یہ مسلمان کے ایمان سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا، یہ مسلمان کی عقیدہ آخرت سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا، یہ بزدلی اور یہ موت کا ڈر، یہ عقیدہ آخرت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتا ہو، جنت کی زندگی پہ ایمان رکھتا ہو، اور ہمیشہ کی زندگی کی نعمتوں پر اسے ایمان نصیب ہو، اور پھر وہ موت سے ڈرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تمہیں چمٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تمہیں چمٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی۔ جس کا اس بات پر ایمان ہو وہ ڈر جائے، وہ خوف زدہ ہو، تو کفر بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں میں اگر غلبہ پانا ہے، اس مسلمان قوم کو شکست دینی ہے، تو ان کے اندر موت کا خوف بٹھا دو، ان کے اندر موت کا خوف بٹھا دو۔ ان کے سامنے اس دنیا کی زندگی، دنیا کے مفادات، دنیا کی چمک دمک، اس کو پرکشش کر کے پیش کرو تاکہ یہ اس پہ فریفتہ ہو جائے اور موت سے اور شہادت کے جذبے سے اور جہاد کے فریضے سے محروم ہو جائے۔ دشمن بھی جانتا ہے، تو ایک تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا سب سے پہلا نشان قرآن حدیث کا علم، قرآن حدیث کے مراکز، اللہ کے گھر، اور وہ آوازیں دبا دینا، ان آوازوں کو دبا دینا جو اس امت میں اس فریضے کی اور شہادت کے جذبے کو فروغ دیتے۔ اس لیے وہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان کی زندگیوں کو سب سے پہلے نشانہ بناتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر حریت، جہاد اور شہادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور دوسری چیز اس کی کوشش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَا تَفْشَلُوا، آپس میں افتراق نہیں، انتشار نہیں۔ ہم اپنے تمام اختلافات اس وقت بالائے طاق رکھیں، دشمن کو ایک طاقت بن کے دکھائیں، دشمن کو ایک قوت بن کے دکھائیں، اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیں، اپنے اتفاق سے، اپنی یکجہتی سے، اپنے اتحاد سے، جو اس وقت سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور 24 گھنٹے کھڑے ہیں اور کسی لمحے بھی انہیں شہادت مل سکتی ہے، ان خطرات میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہتھیلیاں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی بچے ہیں، ان کی بھی گھرانے ہیں، لیکن آج وہ تمام تر خطرات کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا بھی کریں، اور اپنی یکجہتی اور اتفاق سے انہیں حوصلہ بھی دیں، اپنے ہمت اور اپنی یکجہتی اور اتفاق سے ان کو اور زیادہ جوش و خروش عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان محافظین کو اور ان سپاہیوں کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں اور ترقی نصیب فرمائے، اور انہیں ہر شر سے اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔
اور انہیں ملک کے اس تحفظ میں اور ہمت اور جوش و خروش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔